ایک تھا بادشاہ، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے بہت دم درود دعائیں کروائیں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی تو محروم رہا۔ اس بات نے اسے شدید طیش دلایا۔ ایک روز ملکہ کو طلب کیا اور کہا کہ اگر اب اولاد نہ ہوئی تو ہم دوسری شادی کر لیں گے۔ ملکہ تو یہ بات سن کر انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اپنے وفادار نجومیوں کو طلب کیا، محل کی دایا کو بلایا اور ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان دہرایا۔ نجومی نے کہا، صرف ایک صورت میں یہ شادی روکی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ ملکہ کی بےتابی دیدنی تھی۔ اس وقت وہ بس عام بیوی تھی، کسی بادشاہ کی ملکہ نہیں۔ ہم بادشاہ سلامت سے کہیں گے کہ ملکہ امید سے ہیں، لیکن وہ اپنے شہزادے کو اس کی جوانی تک اور شادی ہونے تک نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر دیکھا تو شہزادہ مر جائے گا، لیکن یہ جھوٹ ہوگا اور اتنی بڑی بات کیوں کر چھپائی جا سکے گی، ملکہ نے کہا۔ نجومی نے کہا، 24 سال بعد اگر بادشاہ سلامت زندہ رہے تو آپ کی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی ہوگی اور اس عمر میں دوسری شادی کا بھی خیال نہیں آئے گا۔ باقی اللہ کارساز ہے، آپ کو بس 9 مہینے الگ رہنا ہوگا۔ آخر ملکہ رضامند ہو گئی۔ بادشاہ کو خوشخبری سنائی گئی، ساتھ ہی بندش بھی۔ بادشاہ بے انتہا خوش تھا، اتنا کہ اسے یہ جدائی بھی گراں نہ گزری۔ آخر ایک دن تو وہ جواں بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے گا ہی۔ اس طرح وہ گن گن کر دن کاٹنے لگا۔ ملکہ کو تہہ خانے میں بھیج دیا گیا، تمام تر سہولیات کے ساتھ۔ 9 ماہ بعد بادشاہ سلامت کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی۔ بادشاہ نے 7 روزہ جشن کا اعلان کیا، رعایا میں اشرفیاں اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ دن پہ دن گزرتا رہا، بادشاہ انتظار کرتا رہا اور ملکہ حکومت کرتی رہی۔ آخر 24 سال مکمل ہوئے۔ بادشاہ نے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی بیٹی سے رشتہ پکا کر دیا۔ بادشاہ شہزادے کے نکاح کے بعد اسے دیکھ سکتا تھا، تو شہزادے کو پالکی میں بٹھایا اور خالی پالکی محل سے نکل پڑی، کیونکہ حقیقت میں تو کوئی شہزادہ تھا ہی نہیں۔ نوکروں نے خالی پالکی کاندھوں پر اٹھائی اور منزل پر منزل طے ہونے لگی۔ ایک جگہ بارات کے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ ملکہ اور دایا آپس میں باتیں کر کے رو رہی تھیں کہ جب پالکی کی حقیقت کھلے گی تو ان کے ساتھ جانے کیا سلوک ہوگا۔ دونوں رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگیں، فریاد کرنے لگیں۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ جس جگہ وہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ناگ اور ناگن بھی اسی درخت کی کھو میں بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ 100 سال سے تجاوز کر چکے تھے اور انسانی روپ دھار سکتے تھے۔ ناگ نے اپنی ناگن سے کہا کہ کیسی بے بس عورتیں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور جب خطرہ ٹل جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ ناگن نے بات مان لی اور جب دوسرے ملک پہنچے، شادیانوں کی گونج میں پالکی کھولی گئی۔ پالکی میں سے ایک خوبرو شہزادہ برآمد ہوا۔